اور سب سے پہلے میں جنید بابر صاحب سے ملتمس ہوں اور آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ ایک کام کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی نصابی تعلیم کے حوالے سے، تعلیمی نظام کے حوالے سے آپ کیا چیزیں دیکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں اپڈیٹ ہونی چاہیے؟ اور اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بات کر لیں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اسکولز کے اندر ان سب چیزوں کو آپ کس حوالے سے کتنا حد تک آگے آ کے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ نصابی سرگرمیاں اور ہم نصابی سرگرمیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے سال اپنے اداروں کے ساتھ کس طریقے سے لے کر چلتے ہیں. ہمارا طریقہ تعلیم کے اندر ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو نہ بھولیں، بالکل ہم ایسی ہے. اپنے اسلامی اقدار کو نہ بھولیں، ہم اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اپنی دینی اور اسلامی تعلیم کو بھی بھرپور ساتھ رکھیں، بالکل ایسی تاکہ ہے. آگے جا کر بچہ صرف ایک دنیاوی تعلیم میں ہی نہیں، دینی تعلیم میں بھی اچھا اور اہم کردار ادا کر سکے. اس کے علاوہ ہمارا جو نصاب ہوتا ہے وہ پچھلے چند سالوں سے ایک پورے پاکستان میں سنگل نیشنل کریکولم پر چل رہا ہے. اس وقت بدقسمتی سے سندھ ہمارا اس میں نہیں شامل، ہمارا اپنا کریکولم چلتا ہے، اور ادھر سسٹم الگ ہے، اور تینوں صوبوں کے نیشنل کریکولم کا سسٹم الگ ہے. صرف سندھ کا الگ ہے؟ سندھ کا الگ ہے. اچھا. تو اس کریکولم کے تحت ہم اس دھارے میں تو نہیں آئے، لیکن ہم اس سے ہٹ کر بھی نہیں ہیں. ہمارا بھی ایک کریکولم جو ڈیزائن ہوا ہوا ہے وہ اس سے مختلف نہیں ہے، اور ہمارے یہاں بھی وہ تمام مضامین، وہ اسباق، وہ تمام چیزیں اسی انداز میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں جو تمام عصری تعلیمی اداروں میں دی جا رہی ہیں. ہمارے چند ایک مسائل اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو اس وقت تعلیمی اداروں کو درپیش ہیں. جیسے اس وقت بہت معاملات، اس وقت ہم مختلف NGOs، مختلف ایسوسیشنز اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنی پرابلمز اور اپنے مسائل کو آگاہ کر رہے ہیں. جیسے اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے کچھ فیسز کے حوالے سے، کیا کہتے ہیں، اپنا بکس کے حوالے سے، اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو ابھی اسکالرشپ کے حوالے سے ہم پر کچھ امپوزمنٹ ہوئی ہے، امپوزمنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جو تعلیمی ادارے جو ہے وہ اپنا کردار فعال ادا نہیں کر پا رہے. کس حوالے سے؟ جیسے مثال کے طور پر جب ہم ہمارا ایک گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں تو کراچی کی ایک بڑی آبادی، یعنی اگر میں کہوں گا 50 to 70% وہ آبادی ہے جو چھوٹے پلاٹس یعنی چھوٹے مکانات پر ہیں. مثال کے طور پر آپ لیاقت آباد پورا اٹھا لیں، اورنگی ٹاؤن دیکھ لیں، نیو کراچی دیکھ لیں، کورنگی دیکھ لیں، وہاں پر 400-600 گز کے پلاٹس نہیں ہیں. اب اس وقت ہماری ایسوسیشن اور ہماری جو ڈائریکٹریٹس ہمیں جو انسٹرکشن ہے کہ نیا تعلیمی ادارہ کوئی بھی ہے وہ 400 اور 600 گز سے کم پر نہیں کھل سکتا. اب آپ مجھے بتائیں لیاقت آباد نمبر 1 سے لے کر نمبر 10 تک میرے خیال میں 10 سے 15 لاکھ کی آبادی ہے. وہاں پر سرکاری تعلیمی ادارے اور ان کا حال کیا ہے وہ سب جانتے ہیں. اب جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ کہاں سے 400 گز یا 600 گز کا پلاٹ لے کر آئیں؟ بالکل. وہاں پہ 15 سے 20 لاکھ افراد جو رہ رہے ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ کہاں تعلیم حاصل کریں گے؟ کیا سرکاری تعلیمی ادارے اس قابل ہیں کہ ہمارے بچے وہاں جا کر تعلیم حاصل کر سکیں؟ کیا یہ بیڑا جو گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے، جو یہ کام تعلیمی اداروں کا جو سرکار کا ہے، کیا وہ یہ کر رہے ہیں؟ اور اگر آج جب ہم پرائیویٹ نجی طور پر ہم تعلیمی اداروں کو، ہم پورے کراچی کا آپ دیکھیں 80% تعلیمی نظام کس نے اٹھایا ہے؟ تعلیمی اداروں کا پورا نظام نجی تعلیمی اداروں نے اٹھایا ہے. پرائیویٹ والے خود پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، کوئی ایڈ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جتنے ٹیکسز لگائے گئے، آپ کے الیکٹرک پر چلے جائیں، وہاں پر ہمیں اس میں دیا ہوا ہے کہ آپ نے کمرشل ریٹ دینا ہے. آپ ٹریڈ لائسنس کی فیس الگ ہے، لیبر کی فیس الگ ہے، مطلب بے تحاشا ٹیکسز. لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ جو زیادتی ہے، نارملی بجلی کے ریٹ پر 10 سے 15 روپے بڑھتا ہے اور ہمیں باؤنڈ کیا ہوا ہے صرف 5% پہ. سر تو آواز کوئی نہیں اٹھاتا، آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جس نے ہماری آواز کو سننا ہے، سب اپنے تعلیمی ادارے جتنی بھی ایسوسیشن ہے وہ اس پر کام کر رہی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ نہیں کر رہے، لیکن فیصلہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے نا کہ کیا 5% سے جس ادارے کی فیس لالو کھیت، اورنگی، کورنگی، نیو کراچی کی میں اگر بات کروں، وہاں کی فیس اگر 2000 روپے تو آپ بتائیں 100 روپے میں کیا چیز آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ فیسز کے علاوہ وہ جو تعلیمی ادارے غلط کام کریں آپ ان کے خلاف فیصلہ ایکشن لیں، ان کے لیے سیل کریں، اور ان کے خلاف جو بھی آپ ایکشن لے سکتے ہیں لیں. لیکن جو تعلیمی ادارے اس نظام کو اٹھا کر چل رہے ہیں آپ ان کے خلاف تو نہ جائیں، ان کے لیے تو کچھ رائے دیں کہ کم از کم وہ اپنے معاملات کو دیکھ سکیں. 18 سے 20
ادارے ایسے ہوتے ہیں جو اسکولز میں آتے ہیں اور اسکولز کے اندر آ کر وہ ہمیں مطلب کوئی نہ کوئی ٹیکسز وغیرہ لگا کر جا رہے ہوتے ہیں. 18 سے 20 ادارے. اب آپ مجھے بتائیں ایک پرائیویٹ ادارہ, تعلیمی ادارہ, وہ کیسے اس چیز کو مکمل کر سکتا ہے؟ وہ اس کو بیئر کر ہی نہیں سکتے. بہت ہی پیاری بات جو جنید بابر صاحب بول رہے ہیں, یہ ہماری فزیکل چیلنجز ہیں جو ہمیں درپیش ہیں تعلیمی معاملات کے اندر. گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر کام کریں, سندھ حکومت کو چاہیے, گورنر سندھ کو چاہیے یہ کام کریں اس کے اوپر. یہ کام ہی نہیں کرتے ہیں. ہم جب آواز اٹھاتے ہیں تو ہماری آواز کو سنا نہیں جاتا. سارا برڈن پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن پہ ڈال دیتے ہیں. ایٹ لیسٹ جو ایک بیسک ہماری ضرورت ہے, نالج, ایجوکیشن, اس کو صحیح طریقے سے پرووائڈ کریں, صحیح طریقے سے ڈیلیور کریں.